پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت لقمان کی شخصیت کا تعارف ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں خداوند کریم سورہ مبارکہ لقمان کی 12ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ یہ حکمت کیا چیز ہے جو خداوند کریم نے حضرت لقمان کو عطا کی؟ جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہمارے سامنے ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی 40 دن وہ ایسے گزارے کہ جس میں اس کا ہر آن ہر لمحہ فقط اللہ کے لیے ہو، تو فرماتے ہیں کہ خداوند کریم حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ یعنی 40 دن اگر کوئی شخص اللہ کے لیے مخلص ہو جائے تو خداوند کریم اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوڑتا ہے، حکمت کے چشمے نکالتا ہے اور وہ حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اخلص عبد الایمان باللہ 40 یوما الا زہد اللہ عز وجل فی الدنیا، کہ کوئی شخص بھی اپنا اللہ کے بارے میں ایمان 40 دن تک خالص نہیں رکھتا، یعنی 40 دن تک خالصتاً اللہ کے لیے کوئی شخص مختص ہو جائے، اپنے آپ کو وقف کر لے اللہ کے لیے 40 دن تک، مگر یہ کہ خداوند کریم ایسے شخص کو دنیا میں زہد، دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے، وَبَصَّرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اور ایسے شخص کو خداوند کریم دنیا کی بیماریاں بھی دکھلا دیتا ہے اور ان بیماریوں سے جو دوا ہے وہ بھی ایسے شخص کو دکھلا دیتا ہے، یعنی اس کی بصیرت کو اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیماریاں ہیں۔ نہ صرف بیماری کو دکھلاتا ہے بلکہ بیماری کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا جو علاج ہے، جو دوا ہے، وہ دوائیں بھی اس شخص کو بتلا دیتا ہے۔ وَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور خداوند کریم ایسے شخص کو جو 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لے اللہ کے ساتھ، خداوند کریم ایسے شخص کے دل میں حکمت کو محکم کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، ثبت کر دیتا ہے اور حکمت کو اس کی زبان سے جاری کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ حال ہے عام شخص کا، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہوگی کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت لقمان وہ ہیں کہ جن کو ہم نے حکمت عطا کی۔ اس حکمت کے بارے میں خود خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو بھی حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ یعنی یہ ایک کوئی خاص نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے، جس کو بھی حکمت عطا کی گئی۔ علم کے بارے میں نہیں کہا کہ جس کو علم عطا کیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا، بلکہ حکمت کے بارے میں کہا کہ جس کو بھی حکمت عطا کی گئی اس کو گویا خیر کثیر عطا کیا۔ اب یہ حکمت ہے کیا؟ حکمت ایک ایسی معرفت کا نام ہے، ایک ایسی علمی معرفت کا نام ہے جو کہ نفع دینے والی ہے، یعنی علم سے آگے کا ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ علم کا ہے جو کہ معرفت کا درجہ ہے، معرفت کا ایک اور درجہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ معرفت کا بلند ترین درجہ حکمت ہے، جہاں پر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کون سی بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے، کون سا فعل کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ جب یہ چیز انسان کو معلوم ہو جائے تو اس کو حکیم کہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے جب انسان علم کی تمام جوانب کو ہضم کر لے اپنے اندر تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ چھٹے امام کا ایک قول بھی ملتا ہے کہ وجدت علم الناس کلہ فی 40، میں نے لوگوں کے تمام علم کو 4 چیزوں میں پایا ہے۔
وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اولھا، پہلی چیز یہ ہے کہ ان تعرف ربک، کہ تم اپنے پروردگار کو پہچانو، یعنی خدا شناسی، توحید شناسی۔ دوسری کیا ہے؟ ان تعرف ماذا صنع بک، تم یہ پہچانو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی نعمت شناسی، جو نعمتیں خداوند کریم نے تم کو عطا کی ہیں وہ نعمتیں کس طریقے سے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو پہچانو۔ توحید شناسی، نعمت شناسی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ان تعرف ماذا یرید بک، کہ خداوند کریم، یا ماذا اراد بک، خداوند کریم تم سے کیا چاہتا ہے، یعنی وظیفہ شناسی، میرا وظیفہ کیا ہے اس وقت، خداوند کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، چاہے وہ فردی وظیفہ ہو چاہے وہ اجتماعی وظیفہ ہو، مجھے والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، خود میرا فردی وظیفہ کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ ان تعرف ماذا اراد منک، یہ جان لو کہ خداوند کریم تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارا وظیفہ کیا ہے، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی اور آخری چیز، ان تعرف ماذا یخرجک عن دینک، تم یہ پہچان لو کہ کیا چیز ہے جو تمہیں تمہارے دین سے خارج کرتی ہے، یعنی دشمن شناسی۔ یہ 4 یعنی جامع ترین علم ہے، جس کو خود امام جعفر صادق نے علم کا نام دیا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ علم ہے جو حکمت کے مرحلے پر ہے، کہ انسان جامع طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے، خدا کو پہچانے، خدا کی نعمتوں کو پہچانے، خدا کے وظیفے کو پہچانے اور اپنے دشمن کو پہچانے۔ جب یہ 4 چیزوں کو انسان پہچان لے گا تو گویا ایک طریقے سے انسان حکیم بن جائے گا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ کہ انشکر للہ، حکمت کی ابتدا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حکمت کی بات کیا ہے؟ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حکمت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک اپنے نعمت دینے والے کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک اس کی نعمت کو نہیں پہچانو گے، اور جب نعمت کو نہیں پہچانو گے، نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانو گے تو تم شکر نہیں کرو گے۔ جب تم شکر نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی اس طریقے سے نہیں گزرے گی کہ جس طریقے سے خداوند کریم چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے، جس نے نعمت دی ہے، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نعمت دینے والے کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے۔ اگر میں پہچان لوں کہ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے تو میں یقیناً اس زندگی کو ویسے گزاروں گا کہ جس طریقے سے خداوند کریم چاہتا ہے۔ تو حکمت کی ابتدا یہاں سے ہے کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر بہت احسان کرتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ یعنی اگر دنیاوی کسی نیکی کرنے والے کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں تم نے مثال کے طور پر فلاں کے ساتھ نیکی کی، اس نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ خدا کے ساتھ تو حساب برابر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم جس چیز کے ذریعے سے بھی شکر ادا کریں گے بالآخر وہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اگر میں اس زبان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا بولوں گا؟ خداوند کریم سے الحمدللہ بولوں گا۔ یہ جو الحمدللہ کے الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو زبان الحمدللہ کے الفاظ نکال رہی ہے، یہ جو قوت دی ہوئی ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو گویا اس پہ بھی ایک شکر بنتا ہے۔ پھر جب میں دوبارہ شکر ادا کروں گا تو وہ شکر بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہوگا، گویا پھر ایک شکر بنتا ہے خداوند کریم کا۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر تو میں اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ لہٰذا کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں گویا میں نے حساب برابر کر دیا، اللہ نے مجھے نعمتیں دی تھیں، میرا اور اللہ کا حساب برابر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب تم اس مرحلے پر ہو جاؤ کہ تم یہ جان لو کہ اے پروردگار تو اس قدر کریم ہے کہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، جب اس مرحلے پر انسان پہنچ جائے، کہا یہی اللہ کا شکر ہے کہ انسان یہ جان لے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو بس یہ جو تم شکر ادا کر رہے ہو، یہ جو ہماری تسبیح پڑھ رہے ہو، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ہمارا سے حساب چکتا کر دیا، بلکہ یہ تو خود تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ہم نے سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم اور مزید بڑھا کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شخص کفر اختیار کرے، کفران نعمت کرے،
تو وہ شخص بھی یہ کان کھول کر سن لے کہ وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا، صبح کی نماز نہیں پڑھی تو اس نے خدا کا بہت بڑا کوئی نقصان کر دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خداوند کریم بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کے سجدے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی نماز کی ضرورت ہے، نہ کسی کے حج کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شکریے کی ضرورت ہے۔ وہ غنی علی العالمین ہے، پوری کائنات اس کا شکر ادا کرے تب بھی اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری کائنات نافرمان ہو جائے، کفران نعمت کرے تو کیا اس سے اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ غنی علی العالمین ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو کان کھول کر سن لو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو، اور فقط خداوند کریم کی ذات وہ ذات ہے جو غنی مطلق ہے، بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد